اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری جلد اول، امام محدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں امام بخاری کا مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں حدیث کی تدوین و حفاظت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور میں حفاظت حدیث کی خدمت ہوتی رہی۔ 100 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک حدیث کی تدوین و ترتیب محدثین اپنے اپنے مراکز میں کرتے رہے۔ اس کے بعد تہذیب و تنقیح کا دور شروع ہوا اور یہ دور امام محمد بن اسماعیل بخاری کا دور ہے۔ امام بخاری کے حالات و زندگی۔ امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ اور اس میں گرامی محمد بن اسماعیل ہے۔ بخارا میں 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بخارا کے علماء سے حاصل کی۔ بچپن میں عبداللہ بن مبارک کے حدیث کی کتب یاد کر لی تھی۔ بے مثال حافظہ۔ جب امام بخاری کا علمی شہر ہو چکا تھا تو آپ بغداد تشریف لے گئے۔ امام بخاری کے اعتبار علمی کے آزمائش کے لیے علماء نے ایک مجلس منعقد کی جس میں 10 علماء نے 10 حدیثیں غلط ملت کر کے پیش کیں۔ امام بخاری نے سب کی حدیثیں سنی، آخر میں اٹھے تو 100 کی 100 حدیثوں کی تصحیح فرما دی۔ علماء آپ کے حافظے کی قوت دیکھ کر سراپا حیرت بن گئے اور آپ کے علمی اعتبار کے متعارف ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ امام بخاری کی سخاوت اور دنیا سے عدم دلچسپی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ خوشحال شخص تھے، صفت سخا سے دل آباد تھا۔ اپنے مال کو طلباء، غرباء اور مسکین پر خرچ کرتے اور نادر لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ زہد و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ 40 سال تک بغیر سالن کے سوکھی روٹی استعمال کرتے تھے۔ امام بخاری کے متعلق ہم اثر علماء کی رائے۔ امام مسلم آپ کے پاس آئے تو کہا، اے طیب الحدیث، اے سید المحدثین، مجھے اجازت دیں میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ امام ترمذی نے فرمایا، امام بخاری کی مثل میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے زینت بنایا۔ ابن خزیمہ نے کہا، آسمان کے نیچے آپ سے زیادہ کوئی حافظ حدیث اور حدیث کے اسرار سے آگاہ نہیں۔ اب ہم یہاں پر آپ کو امام بخاری کی وفات اور ان کی وفات کا سبب بتائیں گے۔ زندگی کے آخری ماہ سال میں اپنے وطن واپس آئے تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا۔ کئی سال بخارا میں حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ اس وقت کے ولی بخارا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے یہاں آ کر حدیث پڑھائیں۔ امام بخاری نے جواباً پیغام بھیجا کہ آپ کو علم کا شوق ہے تو میرے درس میں حاضر ہوا کریں۔ والی بخارا نے امام بخاری کو اس بات پر جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ ایک رات نماز تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ سو امام بخاری 254 ہجری کو اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ مدت دراز تک امام بخاری کے مزار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ لوگ تبرک کے طور پر مٹی گھروں میں لے جاتے تھے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری۔ امام بخاری نے سب سے پہلے صحیح حدیث کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کتاب کو قبول عام عطا فرمایا۔ بعض محدثین نے فرمایا، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کی تالیف کا سبب۔ امام بخاری فرماتے ہیں، میں اسحاق بن راویہ کی مجلس میں تھا، انہوں نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی صحیح حدیث میں کتاب ترتیب دو۔ بس وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اس کے بعد میں نے یہ کتاب تالیف کی۔ اسی طرح امام بخاری سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے مورچل کے ذریعے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جھوٹ دور کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو یہی خواب صحیح بخاری تالیف کا سبب بنا۔ صحیح بخاری کی تالیف میں طہارت و عزم و احتیاط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کتاب 16 سال کے طویل عرصے میں تالیف فرمائی۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ پر نور رکھے جس نے میری بات کو سنا بھی اور اسے یاد بھی کیا اور اسے اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچایا جس طرح اسے سنا تھا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جو موجود ہیں وہ غائب تک یہ احکام پہنچا دیں۔